السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، سورۃ الکافرون، آیات 1 تا 6 ہیں۔ مکمل سورہ مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے اور اس کا عنوان ہے سورۃ الکافرون۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کو، مشرکوں کو واضح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرما دیا۔ ایک وہ جماعت ہے جو سچی جماعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو مشرکین مکہ، کفار مکہ کی ہے، شیطانی جماعت، جس کا سربراہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ جھوٹی جماعت ہے۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں الکوثر کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ نے تو آپ کو وہ راستہ دے دیا، رہنمائی دے دی جو پوری انسانیت کے لیے ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت کے دور کے لوگ بھی سیراب ہوئے، انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، اللہ کی پہچان پیدا کی، اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات آ گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ حوض کوثر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور پھر اللہ وہاں حوض کوثر کی شکل میں سچی رہنمائی لینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے دنیا میں محبت کا اظہار کیا، جنہوں نے آپ کی اطاعت اور اسوہ حسنہ کے مطابق قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آئے، اللہ کی بالادستی کو قائم کیا، تو یہ قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے پرچم کے تلے ہوں گے۔ اس لیے جب تک بنیادی فلسفی واضح نہ ہو، رہنمائی واضح نہیں ہوتی۔ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ جو فکر اور فلسفہ اللہ کا ہے، جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو فکر اور فلسفہ کافروں کا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، وہ تو کفر اور شرک ہے اور نفاق ہے۔ اس کا فلسفہ توحید سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اتنا اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔
لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں ہو سکتا ہے، نہ کوئی درمیانی دور میں ہو سکتا ہے، نہ ہجرت کے بعد ہو سکتا ہے، نہ فتح مکہ کے بعد ہو سکتا ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کسی دور میں بھی جو بنیادی فلسفی ہوتی ہے اس میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے، اس میں کوئی دوسری فلسفی شریک نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیے، جو بنیادی پروگرام فلسفہ توحید اللہ کی طرف سے ہے وہی ہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک وہی ہے۔ اس لیے آخر میں فرما دیا لکم دینکم ولی دین۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ آپ کا دین ہی علیحدہ ہے راستہ، اور میرا راستہ ہی علیحدہ ہے۔ جب بنیادی پروگرام علیحدہ ہے، بنیادی پروگرام کیا ہے؟ فلسفہ توحید۔ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ وہ کفر، شرک اور نفاق کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تمہاری رہنمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ خواہشات۔ حضور اللہ کی پرستش کر رہے ہیں اور تم اپنی خواہشات کی پرستش کر رہے ہو، تم اپنی انفرادی اغراض کی پرستش کر رہے ہو، تم نے یہ ہاتھوں سے بنے ہوئے جو بت ہیں جن کی حیثیت کوئی نہیں ہے ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی جو فکری سٹرکچر آپ نے پیش کیا، اعلیٰ توحید اور اس پر عملی نظام، اس کے سورہ مقدسہ میں واضح کر دیا۔ اور یاد رکھیے، سچی جماعتیں آج بھی جو ہیں ان کا بنیادی پروگرام ایک ہی ہوگا۔ پروگرام میں، بنیادی فلسفی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی جد و جہد میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، یعنی یہ اعلان کر دیجئے، الارم کر دیجئے ان ظالموں کو، کافروں کو، کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا، عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی گویا درمیان میں وہ لکیر لگا دی، باؤنڈری، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی گویا بنیادی جو اللہ کی پہچان ہے، خدا شناسی، فلسفہ توحید ہے، وہ باؤنڈری ہے، اسی کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے گا، ارتقائی سفر اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ میں پوجتا ہوں جس کو تم پوجتے ہو۔ یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بت بے جان، یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے، تم نے ظالمانہ نظام قائم کر کے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو کفر اور شرک اور ظلم یہ ان کی بنیادیں ہیں، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد فلسفہ توحید، عدل کا نظام، انسانی حقوق کی پاسداری، انسانی حقوق کا نظام قائم کرنا، انسانیت دوستی پر ایک بہترین عادلانہ نظام کا قیام۔ تو فکر اور فلسفہ بھی علیحدہ ہے، عملی نظام بھی علیحدہ ہے، اور کمپرومائز بھی ان کے ساتھ نہیں، یاد رکھو کوئی کمپرومائز نہیں۔ کفار نے مختلف موقعوں پر بڑی کوشش کی، صلح کر لیں جی، بھائی کس چیز پر صلح کریں؟ کیا فلسفہ توحید کو شرک مان لیں، اس پہ صلح کر لیں؟ کیا ظلم کا ساتھ دے دیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔
کہنے لگے آؤ بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بنیادی جو فلسفہ توحید ہے، خدا شناسی کا پروگرام ہے، اللہ کی بالادستی ہے، اس کو مان لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ اس کا سیاسی نظام قائم کرنا پڑتا ہے، اس کا معاشی نظام قائم کرنا پڑتا ہے، اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی بالادستی ہو جائے گی تو سب لوگ تو برابر ہو جائیں گے، انسانی مساوات ہو جائے گی، کوئی انسانوں میں بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، یہ ان کو قبول نہیں تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی 13 سالہ اور مدنی دور میں بھی یہ واضح کر دیا کہ کفر اور شرک اور ظلم کے نظام سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آج یہی تو رونا ہے، ہمارے بڑے بڑے اسکالر، مذہبی لوگ، وہ دین کو نہیں سمجھ رہے۔ دین سمجھتے ہیں چند رسومات کو، چند فکری بیانیوں کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ بھائی اصل دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ قل یا ایہا الکافرون، کافروں سے صلح نہیں ہے۔ ایک شکل ہے صلح کی کافروں سے، جو پیچھے بھی دروس میں کئی دفعہ گزرا ہے۔ کافر آپ کی بالادستی کو مان لیں، سیاسی غلبے کو مان لیں، دین کا جو معاشی نظام ہے اس کو مان لیں، اپنے کفر پہ رہیں، بے شک رہیں، عقیدے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو ان سے صلح ہی صلح ہے۔ آپ کے سسٹم کو مان لیں وہ، لیکن اگر وہ سسٹم کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور جب ان سے کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہے تو لکم دینکم ولی دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ رب العزت کی رہنمائی میں کہ تمہارا راستہ ہی علیحدہ ہے، میرا راستہ علیحدہ ہے۔ میرا راستہ انسانیت کی آزادی ہے، تمہارا راستہ انسانیت کی غلامی ہے۔ میرا راستہ اللہ کی بالادستی ہے، تمہارا راستہ اپنی خواہشات، کفر اور شرک کی بالادستی ہے۔ میرا راستہ عدل کا نظام ہے، تمہارا راستہ ظلم کا نظام ہے۔ تو کس طرح کمپرومائز ہوگا؟ کوئی کمپرومائز کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی بالادستی ہوئی ہے، فتح مکہ ہوئی ہے، کیسر و کسریٰ کو شکست ہوئی ہے، کمپرومائز نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔